ارے وہ دیکھو وہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور ہزار نخروں کے بعد سردی نے بالآخر اہل کراچی کو بھی اپنی جھلک دکھا ہی دی تھی۔ اہل کراچی اس جھلک پر ہی خوش، رنگ برنگے سویٹرز، پول اوورز اور جیکٹیں ذوق و شوق سے زیب تن کر کے، راتوں کو پنکھا چلا کر، موٹے موٹے کمبل اور لحاف اوڑھ کر اور کافی کے سنگ ڈرائی فروٹ ٹونگ کر اپنے طور پر سردی سے لطف اندوز ہونے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ چند نازک مزاجوں نے سردی کی سوغات، نزلہ زکام وغیرہ کو گلے لگا کر موسم پر تہمت لگانے کا اہتمام بھی کر دیا تھا، اور محکمہ تعلیم بھی اپنے شیڈول کے مطابق سردیوں کی تعطیلات کا اعلان کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ بہرحال جیسی بھی اور جتنی بھی صحیح، سردی آ گئی تھی، لیکن اس کی آمد کو خاطر میں نہ لا کر یا پھر اسے پوری طرح انجوائے کرنے کے چکر میں وہ چاروں ساحل سمندر پر پہنچی ہوئی تھیں، اور ساحل پر ننگے پہر ٹہلتے ہوئے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان جیسے دیوانے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت ساحل تقریباً خالی پڑا تھا، اور ان کے علاوہ چند ایک لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں ماں پارا کی نظر اس لڑکی پر پڑی، اور وہ باقی ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے زور سے چلائی، یہ تو لگتا ہے خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ ان تینوں نے بھی لڑکی کو دیکھ لیا تھا، اور لبنہ نے خیال پیش کرنے میں پہل کی۔ لڑکی سمندر میں خطرناک حد تک آگے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ تنہا فرد تھی جو پانی میں اتری ہوئی تھی۔ ان چاروں نے بھی دیوانے پن کے باوجود سردی کی اتنی لاج تو بہرحال رکھی تھی کہ پانی میں بھیگنے سے احتراز کیا تھا، اور صرف ساحل پر ہی چہل قدمی کر رہی تھیں۔ ہمیں اسے بچانا ہوگا ورنہ وہ کامیاب ہو جائے گی، روشی نے فیصلہ کرنے میں پہل کی، اور لباس پر پہنی ہوئی ہلکی سی جیکٹ اتار کر پھینکنے کے بعد اس سمت دوڑی جس سمت سیاہ چادر اوڑھی وہ لڑکی اونچی اونچی موجوں میں خود کو گم کرتی جا رہی تھی۔ روشی کے فوراً بعد ہی عروج نے بھی اس کی تقلید میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں اچھی تیراک تھیں، اس لیے پیچھے رہ جانے والی ماں پارا اور لبنہ کو ان کے ڈوب جانے کا تو خدشہ نہیں تھا، البتہ وہ اس بات کے لیے تشویش میں مبتلا تھیں کہ آیا وہ دونوں لڑکی کو بچا کر لانے میں کامیاب ہو پاتی ہیں یا نہیں۔ روشی نے پہل کی تھی، اس لیے وہ پہلے لڑکی کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت تک لڑکی اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ سمندر کی موجوں نے اس کے قدم اکھاڑ کر اسے ڈبکیاں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ روشی نے اس کا بازو تھام کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ روشی کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ ایک بنیادی غلطی کر چکی ہے۔ ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے سب سے پہلے بچانے والے کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ خود کو اس شخص کی گرفت سے دور رکھے، ورنہ ڈوبنے والا اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے۔ روشی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ وہ جو کچھ لمحے قبل خودکشی کے لیے سمندر میں اتری تھی، موت کی بو سونگھ کر ہی اتنی دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ زندگی کی آرزو میں پیر تسمہ پا کی طرح اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس صورتحال میں روشی کے لیے تیرنا تو دور کی بات، خود کو بچانا بھی محال ہو گیا تھا، لیکن عروج کے بر وقت پہنچ جانے سے اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹی۔ عروج نے ڈوبتی ہوئی لڑکی کو پہلو میں 2-3 ضربیں لگا کر اسے روشی کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اور خود اسے بالوں سے پکڑ کر ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی۔ روشی بھی خود کو سنبھال کر اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی اور لڑکی کو باہر لانے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ ان دونوں نے اسے لے جا کر ساحل پر پٹخا اور خود بھی قریب بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ لڑکی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن خوف سے نیم جان لگ رہی تھی۔ یقینی طور پر اس نے سمندر کا کافی پانی بھی نگل لیا تھا اور اب ابکائیاں سی لے رہی تھی۔ وہ اچھی شکل و صورت کی بمشکل 16-17 سال کی لڑکی تھی، جس کے جسم پر موجود گلابی شلوار قمیض اس کے مڈل کلاس ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے جو سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی وہ لہروں کے ساتھ ہی بہہ چکی تھی، اور جسم کے ساتھ چپکا گلابی لباس اس کے نوخیز جسم کو چھپانے سے زیادہ دکھانے کا کام کر رہا تھا۔ ماں پارا اور لبنہ مل کر اسے طبی امداد دینے لگیں۔ خیریت، کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے؟ وہ چاروں پوری طرح لڑکی کی طرف متوجہ تھیں، اس لیے ان 2 لڑکوں کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ بالکل ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ ان لڑکوں کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھیں۔ وہ ان سے خاصی دور تھے اور ساحل پر فٹ بال کھیل رہے تھے۔
کھیل میں محو ہو جانے کی وجہ سے ہی یقیناً وہ ذرا تاخیر سے اس طرف متوجہ ہوئے تھے، اور اب ان کے سر پر کھڑے ہونے والے واقعے کی تفصیل جاننے کے خواہش مند نظر آ رہے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ساتھی ہے، اسے سمندر بہت پسند ہے، اسی لیے جوش میں ذرا زیادہ آگے نکل گئی تھی۔ تھینک گاڈ ہماری نظر پڑ گئی اور ہماری ان ساتھیوں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ماپارا نے لڑکی کی کم عمری، خوبصورتی اور کم حیثیتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لڑکوں کو سچ سے آگاہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جھٹ سے بہانہ تراش دیا۔ یہ آپ کی ساتھی ہے؟ سوال پوچھنے والے لڑکے کے لہجے میں بے یقینی غلط نہیں تھی۔ موسم کی مناسبت سے جینز، ٹی شرٹ اور ہلکی جیکٹوں میں ملبوس ان چاروں کے ہر انداز سے ان کی کلاس کا اندازہ ہو رہا تھا، اور لڑکی کے بارے میں بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو اس کے ہمارے ساتھی ہونے پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ جاری حد میں ہی بہترین دفاع ہے۔ مقولے پر عمل کرتے ہوئے ماہپارا نے فوراً ہی اپنے تیور جارحانہ کر لیے، جبکہ لبنہ غیر محسوس طور پر اس زاویے سے آ کھڑی ہوئی کہ لڑکوں کی نظروں اور لڑکی کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سردی اور خوف سے کانپتی لڑکی کی کپکپاہٹ میں ان لڑکوں کی نظروں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اعتراض تو کوئی نہیں، بس ہم ذرا قانون پسند شہری واقع ہوئے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خودکشی کی کوشش ہے تو پولیس کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ دوسرا، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، چہرے پر خبیث سی مسکراہٹ سجا کر بولا، نائس، ہمارے ملک کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں اپنے نام، ایڈریس اور موبائل نمبر نوٹ کروا دیں۔ ہمارے فادر ہوم منسٹری میں ہوتے ہیں، انہیں آپ جیسے فرض شناس جوانوں کے بارے میں جان کر اچھا لگے گا۔ روشی اور عروج کی ٹی شرٹس بھی گیلی ہو کر جسم سے چپک گئی تھیں، اس لیے انہوں نے لڑکوں کی آمد کے ساتھ ہی گیلے کپڑوں پر ہی جیکٹیں چڑھا لیں، اور پھر عروج نے بہن کا ساتھ دیتے ہوئے بڑے ٹھنڈے انداز میں موصوف پر چڑھائی کی۔ ایک تو ہوم منسٹری کا حوالہ، اوپر سے ان چاروں کے نہ دبنے اور نہ ڈرنے والے تیور۔ لڑکے کی مسکراہٹ خود بخود ہی سکڑ گئی اور چہرے پر خباثت کے بجائے شرافت بلکہ مسکینیت ٹپکنے لگی۔ ہم صرف آپ لوگوں کی مدد کے خیال سے اس طرف آئے تھے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے طور پر ہی اس سچویشن کو زیادہ بہتر طور پر ہینڈل کر سکتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی ہمیں سنوکر کی پریکٹس کے لیے کلب پہنچنے کی جلدی ہے۔ جس لڑکے نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی نے بات سنبھالی، اور پھر دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ان دونوں سے جان چھڑانے کے بعد وہ چاروں لڑکی سمیت اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ ہاں تو بیبی، اب شروع ہو جاؤ اور بتاؤ کہ قصہ کیا ہے، اور دیکھو سب کچھ سچ سچ بتانا، ورنہ ہم کسی پولی گراف مشین سے کم نہیں ہیں۔ ایک سیکنڈ میں پکڑ لیتے ہیں کہ اگلا ہمارے ساتھ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی مہکتی کافی حلق سے نیچے اتری تو سردی کے ماروں کے حواس بحال ہوئے، اور سب سے پہلے روشی نے کڑے تیوروں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے صرف سردی ہی نہیں جھیلی تھی بلکہ اس کی ہمدردی میں ڈوبتے ہوئے بھی بچی تھی، اس لیے اس پر سب سے زیادہ اپنا حق سمجھ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی جی، میرے ابا جی نے ہمیشہ مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، اور میں ابا جی کی ہر بات مانتی ہوں۔ اس نے سخت برا مانتے ہوئے روشی کی بات کا جواب دیا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ شکل سے نہایت معصوم دکھائی دینے والی الڑ نار تو اس کے روب میں آنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ روشی کی ایسی گت بنتے دیکھ کر باقی تینوں مسکرانے لگیں۔ تمہارا نام کیا ہے میڈم؟ ساتھیوں کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے نئے سرے سے اپنے سوالات کو ترتیب دیا اور اسے فوراً بیبی سے میڈم کے درجے پر ترقی دے دی۔ جی زیب النساء، لیکن سب زیبی زیبی کہتے ہیں، اس نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ کون سب؟ عرب کے شہزادے، ہالی ووڈ کے سٹارز، یا اقوام متحدہ کے مندوبین؟ روشی کو اس کی بے نیازی بے حد کھلی۔ کافی کے ساتھ 2 عدد بوائل انڈے اور گاجر کا حلوہ نوش کرنے کے بعد وہ بڑی شاداں و فرحاں بیٹھی تھی۔ کم عمر تھی لیکن قد کاٹ اچھا تھا، اس لیے لبنہ کا لباس اور سویٹر اسے بالکل فٹ آیا تھا، اور اس لباس میں اس کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ زبان بند کر کے بیٹھی رہتی تو کسی کو اندازہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کس طبقے کی لڑکی ہے۔ وہ سب کون ہوتے ہیں جی مجھے زیبی کہہ کر پکارنے والے؟ مجھے تو میرے ابا جی اور جان پہچان والے زیبی کہتے ہیں۔ واہ کیا شان تھی! اتنی اونچی اونچی شخصیات کی محترمہ کی نظر میں یہ اوقات تھی
کہ وہ انہیں خود کو زیبی کہہ کر پکارنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس فکر میں مبتلا نہیں ہوئی تھی کہ یہ سارے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ سب باتوں کو جانے دیجیے محترمہ زیب النساء، اور یہ بتائیے کہ آپ وہاں سمندر میں کس مشغلے میں مصروف تھیں کہ جان کے لالے پڑ گئے اور ہمیں آپ کو بمشکل وہاں سے نکال کر لانے کی جد و جہد کرنی پڑی۔ اس بار عروج میدان میں اتری اور اپنے تئیں اس سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا۔ آپ نے میرے بال بہت بے دردی سے کھینچے تھے جی، پتہ نہیں کتنے ٹوٹ گئے ہوں گے۔ میں نے بڑی محنت کر کے خالص سرسوں کے تیل اور جڑی بوٹیوں کے استعمال سے اپنے بالوں کو اتنا لمبا اور خوبصورت بنایا ہے، میرے بالوں کو ذرا بھی کچھ ہو جائے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس نے عروج کو بھی صاف ناک آؤٹ کر دیا اور وہ اس کے لمبے اور چمکیلے سیاہ بالوں کو گھور کر رہ گئی۔ بالوں کو مکمل خشک کرنے کے لیے اس نے انہیں باندھا نہیں تھا، اور اس کے خوبصورت بال انہیں تسلیم کرنے پر مجبور کر رہے تھے کہ ان بالوں نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رکھے ہیں۔ تم سمندر میں ڈوب جاتی تو تمہاری ہڈیوں بوٹیوں پر شارک مچھلیاں دعوت اڑا رہی ہوتی، اور تمہارے ان خوبصورت بالوں کی وگ کسی وھیل کے سر پر سجی ہوتی۔ سنا ہے میمل ہونے کے ناطے وہ انسانوں سے قریبی رشتہ داری کی دعوے دار ہیں۔ میں پارا نے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس سے ایسی بات کہی جس کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور وہ لرز کر بولی، ہائے ابا جی، یہ میں اپنے ساتھ کیا کرنے چلی تھی؟ آپ نے اپنی حق حلال کی کمائی سے مجھے اس لیے تو نہیں پالا کہ میں مچھلیوں کی دعوت کے کام آؤں؟ ابا جی کی حلال کی کمائی کو تو تم خود حرام موت مر کے ٹھکانے لگانے چلی تھی، اب کیا بیٹھی ان کے نام کو دہائیاں دے رہی ہو؟ ماں پارا نے اسے ڈپٹا۔ تو پھر کیا کرتی جی، اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھو پیاری، تم ہمیں تفصیل سے اپنے حالات سے آگاہ کرو، پھر ہم تمہیں بتا سکیں گے کہ تمہارے پاس خودکشی کے سوا اور کون کون سے راستے ہیں۔ اس بار میں پارا نے اپنے لہجے کو ذرا نرم کیا تو وہ تفصیل بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ وطن عزیز کے بیشتر نوجوانوں کی طرح زیب النساء بھی سوشل میڈیا کے نشے میں مبتلا تھی۔ کم علمی اور کم عمری ان چیزوں کے استعمال کو زہر قاتل بنا دیتی ہے۔ زیبی کی بھی فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، اور پھر دوستی نے ایسی دیوانگی کی صورت اختیار کر لی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس لڑکے کے پیچھے کراچی آ پہنچی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے تھے تو تم اس سے کہتی کہ رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے۔ بقول تمہارے وہ بہت اچھا ہے تو تمہارے ابا جی کو بھی اچھا لگتا اور وہ تمہیں عزت سے اس کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ کسی لڑکے کے پیچھے گھر سے بھاگنے والی حرکت سے زیادہ بیہودہ اور احمقانہ فعل شاید ہی کوئی محسوس ہوا ہو، اس لیے روشی نے فوراً اس پر تنقید کی۔ ابا جی نہیں مانتے جی، وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور انہیں بڑا شوق تھا کہ میں بھی ٹیچری کروں۔ میرے اتنے رشتے آتے تھے، لیکن انہوں نے اماں سے صاف کہہ رکھا تھا کہ جب تک زیبی پڑھ لکھ کر استانی نہیں لگ جاتی اسے بیانہ نہیں ہے۔ ادھر جاوید کی اماں کو بھی اس سے زیادہ اس کی بہنوں کو بیانے کی فکر تھی۔ انہوں نے جاوید سے کہہ رکھا تھا کہ بہنوں کے فرض سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، ہم دونوں اتنا انتظار کیسے کر سکتے تھے؟ ہمیں تو ایک دوسرے کے بنا ایک ایک دن بھاری تھا۔ اسی لیے جاوید نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کراچی آ جاؤ، ہم دونوں کورٹ میرج کر کے اپنی دنیا الگ بسا لیں گے۔ وہی کم عمری کی جذباتی نادانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تم اپنی دنیا الگ بسانے کے بجائے سمندر میں ڈوبنے کیوں چل پڑی؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں پہلی بار کراچی آئی تھی باجی، تو مجھ سے گڑبڑ ہو گئی۔ جاوید نے مجھ سے کہا تھا ڈرگ روڈ اسٹیشن پر اترنا، میں لانڈھی اسٹیشن پر جا اتری۔ وہاں میں پورے 4 گھنٹے جاوید کا انتظار کرتی رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ غلط اسٹیشن پر اتر گئی ہوں، تو رکشے میں ڈرگ روڈ اسٹیشن پر چلی گئی۔ وہاں جاوید کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ بیچارہ میرے انتظار سے مایوس ہو کر سمجھا ہوگا کہ میں اس کے بلانے پر آئی ہی نہیں۔ تو پھر اسے فون کیوں نہیں کیا اللہ کی بندی؟ عروج نے گویا اس کی عقل کا ماتم کیا۔ فون کیسے کرتی جی، میرا موبائل کل رات ہی پانی میں گر کر خراب ہو گیا تھا۔ کل شام کے بعد سے میری جاوید سے بات ہی نہیں ہوئی، پر ہمارا سارا پروگرام طے تھا تو میں صبح سویرے گھر سے نکل گئی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اسٹیشن پر اتروں گی تو جاوید مجھے اور میں جاوید کو پہچان لوں گی، لیکن سب گڑبڑ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں جاوید کا موبائل نمبر تو یاد ہوگا، کسی پی سی او وغیرہ سے اسے فون کر لیتی۔ نہیں جی، یہ میری بڑی کمزوری ہے، اپنے سوا مجھے کسی کا نمبر یاد ہی نہیں رہتا۔ حال دیکھو ان بی بی کا، جس کے لیے سارے زمانے کو ٹھوکر مار کر آئی ہیں، اس کا فون نمبر تک یاد نہیں۔
روشی نے اس کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ جاوید نہیں مل سکا تھا تو واپس اپنے گھر لوٹ جاتی، سمندر میں ڈوبنے کی کیا تک بنتی تھی۔ ماں پارا نے اسے گھورا۔ نہیں جی، واپس کیسے چلی جاتی؟ ابا جی کے نام خط لکھ کر نکلی تھی، انہیں بتا دیا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنا جینے میں مجھے بہت تکلیف ہوگی، لیکن مجبوری ہے کہ جس کی خاطر آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اس کے بغیر تو جی ہی نہیں سکتی۔ یہ کسی ڈرامے یا ناول کے ڈائیلاگ لگتے ہیں۔ یہ سن کر عروج نے خیال آرائی کی۔ جی ایک ناول میں پڑھے تھے، اس نے شرما کر اعتراف کیا تو وہ چاروں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر رہ گئیں۔ ذہنی طور پر اتنی ناپختہ، کم عمر اور حسین لڑکی اگر ان کے بجائے کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کا کیا حشر ہوتا، وہ قطعی نہیں جانتی تھی۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس سے چند مزید سوالات کر کے اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کیں، ان کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میٹرک کا امتحان دیا تھا لیکن 2 پرچوں میں فیل ہو گئی تھی، اور آج کل اس کے والد اس پر سپلیمنٹری امتحان کی تیاری کرنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ غریب پرائمری اسکول ٹیچر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی عشق کے پرچے دے رہی ہے۔ انہوں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ جاننا چاہا لیکن وہ بتانے سے صاف انکاری ہو گئی۔ دیکھو زیبی، تمہارے لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے واپس جانے پر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ مار پیٹ اور سختی کریں گے تو ہم خود تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم تمہارے ابا جی کو سمجھائیں گے کہ تمہیں معاف کر دیں۔ تم اپنے گھر میں رہ کر سنجیدگی سے پڑھنا لکھنا، 4-5 سال میں تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی اور جاوید بھی بہنوں کے فرض سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر تم دونوں شادی کر لینا۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی سی بات کے لیے اسے داؤ پر لگا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ماں پارا نے اپنے طور پر اسے بہت رسان سے سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں جی، واپس تو میں نہیں جاؤں گی، ابا جی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کیا اور ان چاروں کے بہت سمجھانے پر بھی اپنے انکار پر جمی رہی۔ اچھا تو پھر ہم تمہیں دوبارہ سمندر پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، تم دوبارہ خودکشی کی کوشش کر لینا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر جھنجھلا کر روشی نے جلے کٹے انداز میں تجویز پیش کی۔ ڈوب کر مرنے میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے جی، بندے کا سانس رکنے لگتا ہے، آپ مجھے مرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں۔ اس نے کچھ ایسی معصومیت سے یہ بات کہی کہ ان چاروں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بیچاری معصوم لڑکی کو محبت میں ناکامی کے بعد مرنے کے سوا کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن موت کو قریب سے دیکھ لینے کے بعد اس کی تکلیف سے خوف زدہ بھی تھی۔ دیکھو بی بی، مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی کے ہر طریقے میں بندے کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کا سانس بھی رکتا ہے، اس لیے تم اس خیال کو چھوڑ کر اپنے بارے میں کچھ اور سوچو تو ہم بھی تمہاری مدد پر غور کر سکتے ہیں۔ ماں پارا نے اپنی ہنسی ضبط کر کے اسے مشورہ دیا۔ جی میں تو یہی سوچ سکتی ہوں کہ کسی طرح جاوید مل جائے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ آپ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر دے دیں۔ اس کی فرمائش سے ظاہر تھا کہ ابھی دماغ سے عشق کا بخار اترا نہیں ہے، اترتا بھی کیسے؟ وہ پر اعتماد تھی کہ اس کے عاشق نے اسے دھوکہ نہیں دیا اور جو غلطی ہوئی ہے اسی سے ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے لیے جاوید کو تلاش کرتی تو کیسے؟ میں اپنے موبائل پر تمہارا فیس بک اکاؤنٹ کھولتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اس سے رابطہ ہو جائے۔ اچانک ہی روشی کو خیال آیا تو وہ پرجوش ہو گئی۔ شکر تھا کہ زیبی کو اس سلسلے میں مطلوب معلومات یاد تھی، اس لیے وہ مقصد میں کامیاب رہی۔ اکاؤنٹ کھولتے ہی اس کے سامنے ان باکس میں بھیجا گیا جاوید کا ایک پیغام سامنے آ گیا۔ اس نے پیغام میں لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ماسٹر ایوب کی بیٹی ہو۔ میں لاکھ شیطان سہی مگر اپنی زندگی میں آنے والے واحد فرشتے کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ تم کل ہرگز بھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا۔ یہ میرا تم سے آخری رابطہ ہے، اب سے میرا تمہارا ہر تعلق ختم۔ یہ پیغام خاصا معنی خیز تھا اور رات 12 بجے کے بعد بھیجا گیا تھا، جسے زیبی موبائل ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکی تھی۔ روشی نے انگلیوں کو اوپر نیچے جنبش دیتے ہوئے نوٹ کیا کہ زیبی نے کل رات 9 بجے سے پہلے جو آخری پوسٹ ڈالی تھی وہ ایک باریش مرد کی تصویر تھی، جس کے نیچے بڑا بڑا آئی لو یو سو مچ ابا جی لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اپنے اتنے محبت کرنے والے باپ کو اس طرح چھوڑ کر جانے کے خیال سے اس کے اندر گلٹ تھا اور وہ غیر ارادی طور پر خود کو اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے۔ زیبی کا فیس بک اکاؤنٹ چیک کرتے ہوئے اس نے جاوید کو بھی چیک کیا۔ پروفائل پکچر میں اس نے سلمان خان کی تصویر ڈالی ہوئی تھی۔ ذاتی معلومات کے حوالے سے وہی باتیں تھیں
جو سب کی تقریباً یکساں ہی محسوس ہوتی ہیں۔ ان معلومات اور چند پوسٹس کے علاوہ سب کچھ ہڈن تھا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ زیبی کے ان باکس میں البتہ اس کے بہت سے پیغامات مل گئے تھے جن سے ظاہر تھا کہ ان کے درمیان دھواں دھار عشق چل رہا تھا۔ وہ لفظوں کا ایسا جادوگر تھا کہ زیبی جیسی لڑکی کے پاس اس کے لیے دیوانہ ہو جانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ان باکس میں ہی اسے جاوید کی ایک تصویر بھی مل گئی۔ تصویر ساحل پر کھینچی گئی تھی اور عام سے پینٹ شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ تاثرات بھی شریفانہ تھے۔ اس نے زیبی کو جو آخری پیغام بھیجا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ پیغام سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ نہ صرف زیبی کے والد سے واقف تھا بلکہ انہیں کسی وجہ سے اپنا محسن بھی تسلیم کرتا تھا۔ اس لیے جب زیبی نے اپنی پوسٹ میں ان کی تصویر ڈالی تو انہیں پہچاننے کے بعد اس نے زیبی کو کراچی بلانے کا فیصلہ بدل کر اسے پیغام بھیج دیا جو زیبی موبائل ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے بدقسمتی سے دیکھ نہیں سکی۔ اس پیغام میں جاوید نے اپنے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب یہ ندامت کا اظہار تھا یا وہ سچ مچ کوئی برا انسان تھا، اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شکل سے تو بہرحال وہ ایک شریف لڑکا ہی لگ رہا تھا۔ روشی نے پہلے ان تینوں کو یہ سب دکھایا، پھر اپنا موبائل بے چین اور آس بھری نظروں سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی زیبی کے سامنے کر دیا۔ جاوید کا پیغام پڑھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، پھر بولی، یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اس کا یہ پیغام نہیں پڑھ سکی اور گھر سے نکل گئی، لیکن اب میرے پاس اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی طرح جاوید تک پہنچ جاؤں۔ اسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے تو وہ مجھے سہارا دینے پر راضی ہو جائے گا۔ زیبی کا ذہن کسی طرح بھی جاوید سے دستبرداری پر راضی نہیں تھا۔ اس احمق پر غصہ آنے کے باوجود اسے ظالم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، چنانچہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے حیا فروش۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مارا، یہ دیکھو میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ روشی کی چہکتی ہوئی آواز سن کر ماہپارہ اور لبنہ اس کے قریب آ گئیں۔ انہوں نے زیب النساء کی مدد کا بیڑا اٹھانے کے بعد سب سے پہلے جاوید کی تلاش کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے روشی مخصوص سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے جاوید کو اس کی تصویر کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عروج نے فشنگ کی مدد سے اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کرنے کا مشن سنبھالا ہوا تھا۔ ان چاروں میں عروج کمپیوٹر کے استعمال میں سب سے ماہر تھی اور اسی نے روشی کو بھی ہدایات دے کر کام پر لگایا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ شاگرد استاد پر بازی لے گئی تھی اور کامیابی نے اس کے قدم پہلے چومے تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں چیک کرتی ہوں۔ عروج سب سے آخر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور سکرین پر نظر ڈالتے ہوئے روشی کے قریب اپنی جگہ بنائی۔ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں کی بورڈ پر روانی سے چل رہی تھیں اور جاوید کے بارے میں بہت سی معلومات ان کے سامنے کھل چکی تھیں۔ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا، اب ہم آرام سے اس بندے کو پکڑ لیں گے۔ عروج کی پشت پر کھڑی لبنہ نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ان چاروں میں وہی اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے زیادہ پریشان تھی کہ زیبی کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے اپنی ممی سے جھوٹ بھی بولنا پڑا تھا کہ زیبی ملازمہ ناہید کی کزن ہے اور کام کی تلاش میں گاؤں سے آئی ہے، تو اس نے اسے ٹرائی پر رکھ لیا ہے۔ اس کی ممی مسز مونا یوسف ہمیشہ بہت چھان بین کے بعد ملازم رکھتی تھی، لیکن نگوں کے حوالے کی وجہ سے انہوں نے زیبی کے بارے میں زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج کل وہ بہت مصروف تھیں، تقریباً پورا دن ہی گھر سے باہر گزار کر آتی تھیں، تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی مسئلے پر زیادہ مغز ماری کر سکیں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تم ذرا زیبی سے کہہ کر کافی تو بنوا لو، دماغ کھپا کھپا کر سر میں درد ہو گیا ہے۔ عروج نے انگلیوں کی مدد سے اپنی کن پٹیاں دبائیں۔ وہ لوگ صبح سے ہی اس کام میں جٹی ہوئی تھیں اور اب کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیبی نکمی کو کہاں آتی ہے کافی بنانی، کافی بھی چائے کی طرح بناتی ہے، وہ بھی شیرے والی چائے۔ میں ناہید سے کہتی ہوں، لبنہ کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ زیبی کو سمجھا بجھا کر اسے ملازمہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنا اس کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ وہ تعلق تو غریب گھرانے سے رکھتی تھی،
لیکن شاید اکلوتی ہونے کی وجہ سے والدین نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ جب ہی اسے کام کاج کا زیادہ سلیقہ نہیں تھا اور ان کے گھر میں ایسی ملازمہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ممی کو جیسے ہی فرصت ملی اور ان کی نظروں میں اس کی کارکردگی آئی، وہ فوراً اسے پروانہ رخصت پکڑا دیں گی۔ ابھی تو وہ ناہید سے کہہ سن کر کسی نہ کسی طرح کام چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملی کیا؟ ماں پارا نے عروج کو مسلسل کن پٹیاں دباتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں یار، دوسری طرف بھی کوئی ایکسپرٹ ہے اور اس نے سیکیورٹی کا ٹھیک ٹھاک انتظام کر رکھا ہے۔ میں کئی بار کوشش کرنے کے باوجود اس کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر پا رہی۔ عروج نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک طرف اگر ناکامی ہوئی ہے تو دوسری طرف کافی کچھ ہاتھ آ گیا ہے، اس کی مدد سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں پارا نے اسے تسلی دی۔ تھوڑی دیر میں کافی آ گئی تو وہ چاروں کافی پیتے ہوئے اپنے آئندہ کے لایا عمل کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں۔ اس بات کو ان سب نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ زیبی کو میسج بھیجنے کے بعد جاوید ایک بار بھی لاگ ان نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ زیبی سے بچ رہا تھا یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس تک پہنچنا ضروری تھا۔